پر صوبے اور وفاق آمنے سامنے ایسے ہیں کہ جیسے ایک بھارت ہے اور ایک پاکستان۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد جہاں کاروبار زندگی، نظام زندگی اور دیگر شعبے بند ہو چکے، وہیں ہمارا پارلیمان بھی مکمل طور پر ویران ہو چکا ہے۔ طویل لاک ڈاؤن کے بعد آج ایک بار پھر پارلیمان میں قوم کے نمائندگان جمع ہوئے اور قوم کے مستقبل پر ڈیبیٹ کی۔ آج کے پارلیمان کا اجلاس کا ایجنڈا بھی یہی تھا کہ ملک اور قوم کو کس طرح سے کورونا سے بچایا جائے۔ جانیے ناظرین، مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ پاکستان کے پارلیمان میں جو عوام کے نمائندگان موجود ہیں، عوام کے لیے وہاں پہ موجود ہیں، وہ عوام کی حالت سے، کیفیت سے ناواقف نظر آئے۔ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ پاکستان میں رہنے والوں کے مسائل آخر کیا ہیں۔ 25% سے زائد عوام جو غربت کی لکیر کو کراس کر چکی ہے، اس کی ضروریات آخر ہیں کیا؟ کورونا کے معاملے پر ہونے والا یہ اجلاس بھی بٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہر کسی کی اپنی الگ رائے تھی اور اپنی رائے کو ہی وہ ہر مسئلے کا حل سمجھتا تھا۔ کسی کو شکوہ تھا اور کسی نے جواب شکوہ کرنا تھا، لیکن آخر کی بات یہ ہے کہ اس پارلیمان کا یہ جو اجلاس ہے، یہ بھی ہمیشہ کی طرح نتیجہ کے ثابت نہیں ہو سکا۔ ویسے یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ پاکستان کے عوام کے پیسوں پر جو اجلاس بلایا جاتا ہے، وہ کبھی کبھی سے بھی، کیا میں لفظ استعمال کروں، بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ فروٹفل ثابت ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ اس اجلاس میں وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر دونوں ہی غیر حاضر رہے، دونوں ایبسنٹ۔ پھر بھی ان سے یہ شکوہ جائز ہے کہ ان کو بھی اس اجلاس میں شریک ہونا چاہیے تھا، لیکن اپوزیشن لیڈر جناب محترم شہباز شریف صاحب، وہ تو اپنے بڑے بھائی جو کروڑوں بیماریوں کا ہم کہہ لیں کہ شکار ہیں، کروڑوں بیماریاں ہیں نا ان گنت، جن کا لندن میں مسلسل علاج جاری ہے، نہ جانے کب تک جاری رہے گا، اور آج پارلیمان میں جو اجلاس ہوا اس میں شہباز شریف صاحب دکھائی نہ دیے۔ ہے نا حیرت کی بات؟ شہباز شریف صاحب کا جوش خطابت بہت مشہور ہے، اور اپنے اسی جوش خطابت میں انہوں نے میرے خیال سے بہت زیادہ تعداد تو مجھے یاد نہیں ہوگی، کافی مائک توڑے ہوں گے۔ ظفر صاحب وارم ویلکم۔ ظفر صاحب، کورونا کا معاملہ آپ کے سامنے، پوری دنیا اس وبا کا سامنا کر رہی، صرف ہمارا ملک نہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ ہمارے ملک میں اس پر بھی سیاست کی جا رہی ہے، یعنی ہمارے ملک میں کورونا کو لے کے بھی سب کی اپنی اپنی رائے ہے، اور جب پارلیمان کا اجلاس ہوتا ہے وہ تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کے ثابت نہیں ہوتا ہے، فروٹفل ثابت نہیں ہوتا ہے، لیکن حیرانی اس بات کی ہوتی ہے کہ اب اس ماحول میں بھی ہم ایک دوسرے پر تنقید کریں گے کہ تم اچھا کام کرو یا میں کروں، کوئی مقابلے بازی چل رہی ہے کہ ہمارے ملک میں کہ کس کو کریڈٹ دینا ہے، کس کی ٹانگ کھینچنی ہے، کوئی اپنا شکوہ کرتا ہے، کوئی جواب شکوہ کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ عوام کی فکر کون کرے گا؟ تو عوام کے نمائندگان ہیں نا، عوام سے ووٹ لے کے عوام کے لیے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں۔ لیکن یہی تو لمحہ فکری ہے کہ یہاں پر صوبے اور وفاق آمنے سامنے ایسے ہیں کہ جیسے ایک بھارت ہے اور ایک پاکستان ہے۔ لگتا ہی نہیں کہ ایک ہی ملک کا ایک وفاق ہے، صوبے ہیں، ارے جو بھی ہے وہ پاکستان ہی ہے نا۔ دیکھیے، سب سے بڑی بات ایک ہے جو میں نے نوٹس کیا ہے کہ آپ لوگوں پروگرامز میں زیادہ تر لوگ اس کا ریفرنس نہیں کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈرگ استعمال کر رہے ہیں اور ٹیسٹنگ کے لیے، اور یہ جو امپلیمنٹ ڈیوائس جو ٹیسٹنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کو فیڈرل گورنمنٹ نے اب تک پروونشل گورنمنٹ کو اجازت دی نہیں ہے۔ یہ جو ہے، یہ 18th امینڈمنٹ میں یہ فیڈرل گورنمنٹ کو اجازت دینا چاہیے۔ مجھے تو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان کو وہ اجازت دی ہے، میں نے خیال میں نہیں دی ہے ابھی تک، تو یہ دینا پڑے گا ان کو۔ اس کے بعد جا کے پروونشل گورنمنٹ جا کے ٹیسٹ کر سکتی ہے ان چیزوں کے لیے، یہ ایک قانون ہے۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پھر جب آبویسلی کانفرنٹیشنل سپیکرز آ جاتے ہیں تو پھر لوگ پھر وہی پالیٹکس نہیں سننا چاہتے ہیں، اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ ابھی تک یہ ہو رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو وزیر اعظم تھے، جو اس وقت وہ ہم ادھر کے ہیلتھ منسٹر بھی ہیں وفاق کے، ان کو آنا تھا۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ نہ آ سکے، اور پتہ نہیں یہ شہباز شریف کو طبیعت واقعی خراب ہے۔